بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صلی اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صلوات. معزز سامعین، سورہ مائدہ کی اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ لوگوں، قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر تم نے ایک انسان کو بھی قتل کر دیا تو یہ دنیا تو یہ کہے گی تم ایک انسان کے قاتل ہو، مگر خدا کی نظر میں تم سارے انسانوں کے قاتل ہو. اور اسی طرح سے اگر تو نے ایک انسان کی زندگی بچا لی تو دنیا کی نظر میں تو نے ایک آدمی کو بچایا، مگر خدا تمہیں اجر اتنا زیادہ دے گا گویا تم نے سارے انسانوں کی زندگیوں کو بچا لیا. اس قدر نورانی پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے. عزیزان گرامی، جب اسلام کے اندر ایسے قوانین موجود ہوں، اگر پھر بھی ہمارے پاس فرقہ پرستی اور قوم پرستی کی لعنت ہو، پھر بھی اگر مسلمان کو قتل کریں تو بتائیے کتنا مقام افسوس ہے. جہاں کافر کو بھی آپ قتل نہیں کر سکتے، کسی انسان کو آپ قتل نہیں کر سکتے، انسان تو بڑی بات ہے، کسی چونٹی کو بھی آپ مار نہیں سکتے. اسلام تو وہ درس دے رہا ہے، تو یہ قتل و غارت گری اسلام کے اندر کہاں سے آ گئی؟ تو جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ شیعوں کے اندر بھی، سنی کے اندر بھی کچھ ایسے مولوی ہیں جن کا مقصد دولت ہے، شہرت ہے اور مقام. یہ دولت پرست، شہرت پرست اور مقام پرست علماء جو ہیں، یہ اپنی شخصیت کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے وہ باتیں کرتے ہیں، اپنی لیڈرشپ کے لیے، تاکہ دو مسلمانوں کو لڑایا جائے.
اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان چند افراد کی وجہ سے پورا اسلام بدنام ہو رہا ہے، پورے اسلام پہ دھبا لگ رہا ہے کہ اسلام کے اندر نعوذ باللہ دہشت گردی ہے۔ اسلام تو امن کا پیغام لے کر آیا ہے، اسلام یعنی سلامتی کا دین۔ مومن امن سے نکلا، ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو دنیا میں امن پھیلانے والا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ محمد۔ تو اشد ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اس فرقہ پرستی کی لعنت کو ختم کریں۔ اس سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، اسلام بدنام کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فرقہ پرستی پھیلانے والے یہ مولوی حضرات جن کا مقصد صرف شہرت ہے کہ واہ واہ ہو جائے۔ اب بتائیے، اگر آپ کی مجلس میں، ہماری مجلس میں کوئی دوسرے فرقے کا آدمی آ جائے اور ہم اسے بھی برا بھلا کہیں اور اس کے رہبروں اور رہنماؤں کو برا بھلا کہیں تو کیا وہ آدمی پھر ہماری مجلس میں آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ تو یاد رکھیے، یہ فرقہ پرستی پھیلانے والے لوگ خود اپنے مذہب کے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو کسی کو بھی اپنا رہبر مان رہا ہے، اپنا لیڈر مان رہا ہے، اپنا امام مان رہا ہے، بچپن سے سنتا آ رہا ہے۔ مثلا اسی لیے تو خدا نے کہا کہ کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا خدا مت کہو، کیونکہ بچپن سے سنتا آ رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے۔ اگر تم نے برا بھلا کہا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، جب اس کا دل ٹوٹ جائے گا وہ غصے میں آئے گا، وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہے گا۔ تحقیق کی دعوت دو، تعصب کی دعوت نہ دو۔ مگر افسوس یہ ہے کہ شیعوں کے اندر بھی، سنیوں کے اندر بھی کچھ علماء جو ہیں ان کا انداز یہ ہے کہ وہ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں صرف اپنی ذاتی شہرت اور مفاد کے لیے، تاکہ لوگوں کے اندر دوسرے فرقوں کے خلاف اس طرح سے جذبات بھڑکتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ بھی مجلس میں آ جائے تو وہ اتنی توہین محسوس کرتا ہے، یا تو مجلس میں نہیں آئے گا یا ایسا بغض لے کر جائے گا کہ اسی بغض کے ذریعے سے ہی قتل و غارت گری کی نوبت آتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ محمد۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کیا یہ ان علماء نے، یہ مولوی جو آپس میں مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، کیا اس آیت کو انہوں نے نہیں سنا؟ یقیناً سنا ہے، مگر عمل نہیں کرتے۔ ابھی آپ نے سنا ایک انسان کو قتل کرنا، قرآن یہ کہہ رہا اتنا بڑا گناہ ہے، گویا تو نے پورے کائنات کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک آدمی کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے، اور اسی قرآن میں خدا کہہ رہا ہے الفتنۃ اشد من القتل۔ یہ قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، مگر فتنہ کرانا یعنی دو مسلمانوں کو لڑانا یہ اس سے بھی بڑا گناہ۔ تو عزیزان گرامی ذرا سوچئے، کیا ان مولویوں کو حق پہنچتا ہے ممبر پر بیٹھنے کا، جو مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، جو نفرتیں پھیلاتے ہیں؟ تو قصور کس کا ہے؟ یقیناً ان کا بھی قصور ہے، مگر سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن آ جائے، چاہتے ہیں کہ اسلام دنیا میں پھیلے، چاہتے ہیں کہ یہ دھبے مٹ جائیں، اگر چاہتے ہیں کہ امن و امان آئے، تو یقیناً ان مولویوں کو ہم ممبر پر جانے نہ دیں جو فتنے کی بات کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، قرآن ہمیں کیسا نورانی درس دے رہا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا بقرہ سورہ ہے، اور اس کی آیت کا نمبر 61 ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ذلت ہے ان کے لیے، عذاب ہے ان کے لیے، مسکنت ہے ان کے لیے۔ کن کے لیے؟ جو میری آیتوں سے کفر کرتے ہیں، جو میری آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی آیت خدا موجود ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں آپس میں متحد ہو جاؤ، مگر یہ پھر بھی اپنی مجلس اور اپنی شہرت اور اپنی جیب کو بھرنے کے لیے وہ بات کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو لڑایا جائے، یعنی قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مگر یہ فرقہ پرستی پھیلانے والے مولوی صرف ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی شہرت کے لیے، مقام کے لیے وہ بات کرتے جس سے مسلمانوں میں نفرت ہو، فتنہ پیدا ہو، یعنی آیتوں سے یہ انکار کر رہے ہیں۔ یکفرون بآیات اللہ، آگے سنیں گے تو آپ بھی خبردار ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی خبردار کریے۔ آیت بہت اہم ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور تم نبیوں کو قتل کرنے والے تھے۔ کن سے کہہ رہا ہے خدا؟ ان
لوگوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، ان کفار کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کسی بھی اور نبی کو دیکھا نہیں، قتل کرنا تو دور کی بات ہے۔ خدا کہہ رہا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، تم نبیوں کے قاتل تھے۔ اب کسی نے امام سے پوچھا مولا یہ جو سامنے تھے ہمارے نبی کے، انہوں نے تو کسی نبی کو دیکھا ہی نہیں تھا، قتل کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے زمانے میں تو ہمارے ہی نبی ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے یقتلون النبیین، یہ نبیوں کے قاتل ہیں، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ تو امام نے فرمایا ہاں انہوں نے کسی نبی کو نہیں دیکھا، انہوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا، مگر قرآن نے کیوں کہا کہ یہ نبیوں کے قاتل ہیں؟ اس لیے کہا کہ انہوں نے نبیوں کی حدیثوں کو سنا تھا مگر اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ توجہ فرمائی، کتنا اہم پیغام ہے کہ اگر کوئی نبی کی حدیث کو سنے اور اس پر عمل نہ کرے وہ نبی کا قاتل ہے، اگر کوئی امام کے فرمان کو سنے اور اس پر عمل نہ کرے وہ امام کا قاتل ہے۔ اب نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے دو مسلمانوں کو اگر کوئی لڑانا چاہتا ہے، دونوں میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو ابھی وہ گھر میں واپس نہیں آتا تو خدا کی طرف سے اس پر لعنت پڑتی ہے اور خدا لکھ دیتا ہے کہ اسے جہنم میں جانا۔ یہ فتنہ پھیلانے والا، عزیزان گرامی، یہ مولوی جو فرقہ پرستی کا درس دے رہے ہیں یہ نبیوں کے قاتل ہیں، کیونکہ کبھی ان کی مجالس میں اصلاحی گفتگو آپ نہیں سنیں گے، کبھی یہ نہیں کہیں گے نماز پڑھو، کبھی نماز کی بات نہیں ہوگی، کبھی روزہ کی بات نہیں ہوگی، کبھی تقویٰ کی بات نہیں ہوگی، کبھی حجاب کی بات نہیں ہوگی، کبھی حرام سے بچنے کی بات نہیں ہوگی۔ بھئی اسلام کس چیز کا نام ہے؟ مولا علی کس طرح سے مجلس پڑھتے تھے، امام حسن کس طرح سے خطبہ دیتے تھے، رسول خدا کس طرح سے تقریریں کرتے تھے، نہج البلاغہ موجود ہے، احادیث کی کتابیں موجود ہے، 1000 سے زیادہ۔ نہج البلاغہ میں مولا نے کتنی مرتبہ تقویٰ تقویٰ، پرہیزگاری پرہیزگاری، خوف خدا خوف خدا خوف خدا کی بات کی ہے۔ یہ کہتے ہم علی اور نبی کے ماننے والے ہیں، مگر ان کی مجلسوں میں نہ تقویٰ کا ذکر ہوگا نہ خوف خدا کا ذکر ہوگا۔ عزیزان گرامی، لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان فرقہ پرست مولویوں سے قوم کو بچائیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری مجلس میں آ جاؤ، نعرے لگا لو، وہوا کر لو، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، کسی کی، بس ہمیں جو ہم مانگے اتنی فیس دے دو، تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد جوان۔ ہاں جی عزیزان، یہ غفلت ہے، یہ نوجوانوں کو، نیو جنریشن کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سن رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، فرقہ پرستی کے ذریعے سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کی کوئی تعداد زیادہ نہیں، کسی ملک میں یہ 200-400 سے زیادہ نہیں ہے، مگر اس کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے؟ 1 ارب سے زیادہ مسلمان بدنام ہو رہا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں، ان علماء، ان مولویوں کی وجہ سے جو صرف اپنے پیٹ کی وجہ سے فرقہ پرستی پھیلا رہے ہیں، مقام کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے۔ ان کی مجلسوں میں کبھی اصلاح، کبھی تقویٰ، کبھی امر بالمعروف کی بات آپ نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف پیسے کے لیے پڑھتے ہیں، شہرت کے لیے پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب سنیے مولا علی کا جملہ کہ یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں اور کتنی بڑی گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الغفلۃ والغرور اشد سکرا من الخمور۔ اے لوگوں سنو، غفلت اور غرور کا نشہ شراب کے نشے سے بدتر ہے۔ شراب کا نشہ تو کچھ گھنٹوں کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، مگر جو انسان غفلت اور غرور میں ہے اس کا نشہ ٹوٹے گا نہیں جب تک کہ اس کی پیٹھ قبر کے ساتھ نہ لگے۔ اور یہ مولوی، ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو غفلت میں ڈالنا۔ بھئی ہماری مجلس میں آ جاؤ اور جو ہم کہیں تم نعرے لگا لو، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ خمس کی، نہ امر بالمعروف کی، بس ہمارے مجلس میں آؤ، وہوا کرو، جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی یہ وہی کام کر رہے ہیں جو شیطان کرتا ہے، غفلت پھیلا رہے ہیں، نہ لوگوں کو نماز کا درس دے رہے ہیں، نہ تقویٰ کا درس دے رہے ہیں۔ وہ رسول خدا جو رحمت للعالمین ہے فرماتے لیس من امتی من استخف بصلاتہ، وہ میری امت سے خارج ہے جو نماز کو اہمیت نہ دے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا ینال ولایتنا من استخف بصلاتہ، اس کے دل میں علی کی ولایت کا نور نہیں ہے، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے جو نماز کو اہمیت نہ دے۔ مگر یہ نماز کے وقت اپنی تقریر میں مشغول ہوتے ہیں،
مولا علی جبکہ میدان جنگ میں بھی جہاد روک کر مسلح بچھا کر اور نماز ادا کرتے تھے. نہ نماز سے ان کو بحث ہے نہ تقویٰ سے بحث ہے. عزیزان گرامی یہ غفلت مولا علی کے شراب سے بڑا نشہ غفلت ہے. اب بتائیے مجلس میں اگر کوئی پورے مجلس میں آنے والوں کو شراب پلائے آپ اجازت دیں گے؟ ہرگز نہیں اجازت دیں گے. مگر یہ مولوی جن کا کام ہے غفلت میں قوم کو ڈالنا کہ بھی 4 نعرے لگا دو جنت میں چلے جاؤ، دوسرے فرقے پر گالی دو اور تم خوش ہو جاؤ، فرقہ پرستی پھیلاؤ جنتی تم بن جاؤ گے. بتائیے غفلت ہے یا نہیں؟ یہ مولوی جو قوم کو غفلت میں ڈال رہے ہیں عزیزان گرامی، اور پھر بھی اگر ہم خاموش رہیں تو ہم بھی مجرم ہیں. ہمیں بھی امر بالمعروف کرنا چاہیے، ہمیں بھی ان مولویوں کو کہنا چاہیے کچھ تو تقویٰ کی بات کہو، کچھ تو نماز کی بات کرو. آخر مقصد شہادت امام حسین کیا ہے؟ صلوات پہ محمد و آل محمد. عزیزان لہذا یہ 200-400 لوگ ہیں جو پورے 1 ارب مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. ضرورت ہے کہ مخلص لوگ آئیں اور عالم دین بنیں. اس لحاظ سے ایک پروگرام بھی ہے، بہت سارے مومنین نے اسپانسر کیا ہے یہ پروگرام، کہ جو بھی MBBS ڈاکٹر ہیں وہ اگر عالم بن جائیں تو ہزاروں کو مسلمان بنا سکتے ہیں. اور یہ تجربہ ہو چکا ہے افریقہ میں. ایک بندے نے 5-5 ہزار 30-30 ہزار لوگوں کو بھی مسلمان بنایا. اگر ڈاکٹر حضرات یہ کورس کر لیں، دینی کورس جو حوزے کا بھی کورس ہوگا اور یونیورسٹی کی بھی ڈگری MA PhD بھی انہیں ملے گی، اور یہ سارا فری کورس ہے. اس میں ایک MBBS ڈاکٹر آ سکتے ہیں، دوسرا MCSD یا کمپیوٹر پروگرامنگ جاننے والے، کیونکہ وہ بھی اسلام کی بڑی خدمت کر سکتے ہیں. دیکھیے اس وقت UK میں، انگلینڈ میں ایک مولانا اور ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نقوی صاحب. بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے نہیں جانتے ہیں، جبکہ ہمارے اس UK میں تقریباً 60 اردو بولنے والے مولوی ہیں. مگر یہ ایک ڈاکٹر ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں مولوی بھی ہیں. آپ جا کے دیکھیے اور لوگوں سے پوچھئے کہ جتنا وہ کام کر رہے ہیں تبلیغی، اتنا یہ 60 دوسرے ہم مولوی نہیں کر رہے. اتنا اچھا پروگرام. اسی طرح سے افریقہ میں بھی دوسری جگہوں پر. لہٰذا جو حضرات اس پروگرام میں آنا چاہیں ہم انہیں درخواست کرتے ہیں وہ آ جائیں، تاکہ ایسے علماء کی ضرورت ہے جو تبلیغی ہوں، جو تحقیقی ہوں، جو تعصبی نہ ہوں، جن کا کام پیسہ کمانا نہ ہو بلکہ جن کا کام خدا کی رضا کو کمانا ہو. اور ان حضرات کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فارم بھر سکتے ہیں. اسی دوران ایک سائٹ بھی وہ نوٹ کر سکتے ہیں، edu یعنی ایجوکیشن edupeaceandlove.com. اس پہ ایک فارم ہے، ایڈمیشن فارم، وہ بھر دیں، انشاءاللہ انہیں داخلہ ملے گی. اور اللہ چاہے تو انشاءاللہ ایک دن وہ عالم بن کے قوم سے اور ملت سے فرقہ پرستی کی لعنت کو ختم کریں گے. صلوات پہ محمد و آل محمد. آپ دیکھ رہے محبت سے آپ غیر کو بھی کھینچ سکتے ہیں، نفرت سے آپ اپنے بھائی کو بھی نہیں اپنے قریب لا سکتے. اسلام محبت کا درس دیتا. دیکھ کل ہمارے ساتھ یہاں کے بہت سارے نوجوان تھے، کل بھی چرچ میں مجلس بھی ہوئی اور انگلش میں نوحہ بھی ہوئی. جیسس اینڈ حسین وی آر سفرنگ وداؤٹ یو. عیسائیوں نے اور مسلمانوں نے مل کر امام حسین کا نوحہ پڑھا. دیکھیے کتنی اچھی چیز ہے. لیکن اگر ہم انہیں گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے ممکن؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اب مجلس بھی ہو رہی ہے چرچ میں اور انگلش میں نوحہ بھی ہو رہا ہے، اور عیسائی بھی ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں جیسس اینڈ حسین وی آر سفرنگ وداؤٹ یو. اور ہم اس پروگرام کے ذریعے سے اپیل بھی کرتے ہیں، پروگرام کیوں ٹی وی پہ جا رہا ہے، کہ ہمیں بہت ضرورت ہے انگلش نوحوں کی، تاکہ اور دن بھی ہیں 8 دن، تاکہ ہم انگلش میں نوحے پڑھ سکیں. بس نوحے میں پہلے جیسس اور امام حسین کا نام ہونا چاہیے، جیسس اینڈ حسین. اور ہمارے ای میل پہ نوحے بھیج سکتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھے. اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو انگلینڈ میں تمام چرچوں میں محرم منایا جائے اور جیسس اور حسین، امام حسین اور حضرت عیسیٰ پر نوحہ خوانی ہو. صلوات پہ محمد و آل محمد. لہٰذا ہمارا ای میل جو ہے وہ نوٹ کر لیں. جو حضرات پوئٹ ہیں یا پوئٹ کو جانتے ہیں تو ہمیں بہت ضرورت ہے نوحوں کی اشد. وقت کیونکہ کم ہے. جان کاظمی 110@yahoo.com. صلوات پہ محمد و آل محمد. عزیزان نفرت سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، محبت سے سب کچھ کر سکتے. ہمیں تحقیقی مسلمان چاہیے، تعصبی مسلمان سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. ہمیں خاندانی مسلمان نہیں چاہیے.
بلکہ ہمیں عقلانی مسلمان چاہیے تاکہ اسلام کی تبلیغ کر سکیں، تاکہ اسلام کا میسیج پورے دنیا میں پہنچا سکیں۔ عزیزان گرامی، آج اس کی شد ضرورت ہے، لیکن میں نے جیسے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، عقیدے میں کوئی جبرت نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ آئیڈیالوجی جو بھی آپ کی ہے وہ تحقیق کے ذریعے سے، ریسرچ کے ذریعے سے آپ اپنا عقیدہ بنائیں۔ قرآن موجود ہے، آج سارے سورسز موجود ہیں، انٹرنیٹ پر جائیے، ہر چیز موجود ہے، کتاب موجود ہے، احادیث موجود ہے، آپ ریسرچ کریں۔ میں نے کہا جیسے ہم سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کل بھی آپ نے سنا کہ ہم شیعہ اور اہل سنت کی اکثریت، بریلوی حضرات اور بھی بہت سارے جو بھی فرقے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں، کہ نبی سے گناہ بھی نہیں ہو سکتا، نبی سے خطا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر چند فرقے، 2-3 فرقے ایسے ہیں مسلمانوں کے اندر جو نبی کو معصوم نہیں مانتے، تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ان کو برا بھلا کریں۔ ہم دعوت تحقیق کر سکتے ہیں، ہم ان کو تحقیق اپنی دے سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسے میں نے کل آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے۔ صلوات۔ اور بہت ساری تفاسیر نے مسلمانوں کے لکھا کہ یہ آیت جو ہے پنجتن پاک کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پاک رکھا ہے، ہر رجس سے پاک رکھا ہے۔ اب یہ بھی معجزہ ہے قرآن کا۔ دیکھیے لفظ رجس جو ہے قرآن میں 10 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن اگر ایک آیت میں کوئی بات بتاتا ہے تو قرآن کی یہ عظمت ہے کہ قرآن اصلاً ڈکشنری کا محتاج ہی نہیں ہے، پھر وہی لفظ، وہی ورڈ جو ہے قرآن میں اس طرح سے استعمال ہوا ہے تاکہ معانی کا پتہ چل جائے۔ یہاں بتلایا گیا کہ رجس جو ہے اہل بیت سے دور ہے۔ اب اہل بیت کو اگر پہچاننا ہو تو قرآن کے ذریعے سے بھی، حدیث کے ذریعے سے بھی پتہ چل جائے گا۔ جیسے کل آپ نے حدیث سنی کہ اکثر جتنے بھی تفاسیریں شیعہ سنی سب نے لکھا، تفسیر کشاف نے، تفسیر در منصور نے، کہ یہ آیت اہل بیت کے لیے ہے، مگر خود قرآن سے بھی آپ کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھیے اصول یہ ہے، اہل بیت وہ ہیں جن سے رجس دور ہے۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ رجس کیا ہے، رجس کی معانی کیا ہے۔ اب لفظ رجس جو ہے پورے قرآن میں 10 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ، آواز آئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے صاحبان ایمان، شراب کا پینا رجس ہے، بتوں کو پوجنا رجس ہے، جوا کا کھیلنا رجس ہے، یہ عمل ہے شیطان کا۔ رجس کیا ہے؟ شراب کا پینا رجس ہے، بتوں کو پوجنا رجس ہے، جوا کا کھیلنا رجس ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ جن سے رجس دور ہے۔ یعنی اب اہل بیت میں وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے پیدا ہونے والے دن سے لے کر آخر دن تک نہ کبھی بت پرستی کی ہو اور نہ کبھی شراب پی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور کیونکہ یہ آیت جو ہے گھر میں نازل ہوئی، حضرت ام سلمہ سے بھی روایت ہے، لیکن اور پھر اللہ نے دوسری آیت میں اس کی تفسیر کی، اور وہ آیت مباہلہ ہے۔ جب عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا تو اس آیت کا نمبر بھی نوٹ کر لیں، آل عمران، اور آیت کا نمبر 61 ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اللہ نے حکم دیا مباہلے کے لیے۔ مباہلہ کیا ہے؟ عیسائیوں تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر خدا کا عذاب، اگر ہم سچے ہیں تو تم پر خدا کا عذاب۔ یعنی اب مناظرہ نہیں ہوگا، مباہلہ ہوگا۔ اب عیسائی آ گئے۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ نبی سے کہا، اے نبی ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ ان سے کہو کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ اب جتنی بھی تفاسیر کی کتابیں ہیں، تمام شیعہ سنی مفسرین متفق ہیں۔ تفسیر قرطبی ہے، بیضاوی ہے، کشاف ہے، ابن کثیر ہے، در منصور، ساری تفاسیر متفق ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ ابناءنا کی جگہ پر حسن و حسین کو لے کر آئے، اور انفسنا کی جگہ پر، یعنی تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، حضرت علی کو لے کر آئے، اور عورتوں کی جگہ پر حضرت فاطمہ الزہرا کو لے کر آئے۔ یعنی وہاں چادر کے نیچے بھی یہ 5 تھے اور مباہلے میں بھی یہ 5 ہیں۔ اور جب ان 5 ہستیوں کو عیسائی علماء نے دیکھا، ایک مرتبہ پلٹ کر اپنی قوم سے کہا، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ آج ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ حکم دے پہاڑوں کو تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔
عزیزان گرامی یہ شان اہل بیت ہے، عزیزان گرامی یہ مقام اہل البیت ہے. لہذا یہ قرآن میں موجود ہے کہ پنجتن پاک معصوم ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں ضمانت دے رہا ہوں کہ ہر طرح کا رجس ان سے دور ہے. لیکن یہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ اگر کسی کا کوئی عقیدہ ہم سے ملتا نہیں ہے ہم اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی گفتگو ہو رہی تھی تربیت اولاد پر. بہت اہم موضوع ہے. جیسے آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول افسوس کر رہے تھے آخری زمانے میں، ہائے آخری زمانے کے بچے کہ ان کے والدین ان کی دنیا کی فکر کریں گے، نوکری کی فکر کریں گے، مگر ان کی قبر و قیامت کی فکر نہیں کریں گے. اور آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس سے بھی سخت حدیث فرمائی کہ جس ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے ان کی اولاد فاسق بن گئی، شرابی بن گئی، زانی بن گئی، بد کردار بن گئی، اللہ کے رسول فرماتے ان ماں باپ مسلمانوں نے اپنے عمل سے پریکٹیکلی نہ کہ زبانی، اپنے عمل سے اپنے نبی پر تبرہ کیا، یعنی اپنے نبی کو گالی دی. البتہ تبرہ کا ترجمہ گالی نہیں، یعنی نفرت کی، لعنت کی، اہانت کی. اللہ اکبر. اگر مسلمان ہو کر نبی سے تبرہ کرے تو اسے شفاعت کہاں سے ملے گی؟ وہ مسلمان کہاں رہے گا؟ رسول خدا فرماتے قیامت کے دن میں بھی ان سے تبرہ کروں گا، یعنی میری امت سے خارج ہیں. اولاد امانت خدا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. ہم جتنے متقی بن جائیں لیکن اگر اولاد امانت خدا میں خیانت کی تو ہم عذاب قبر سے، عذاب قیامت سے بچ نہیں سکتے. عزیزان گرامی بالکل ابتدا سے ہم نے شروع کی کہ کہاں سے کوشش کریں کہ اولاد صالح ہو، اولاد نیک ہو. میں نے عرض کیا ابتدا اصل فاؤنڈیشن تو اس وقت بنتی ہے، اس وقت پڑ جاتی ہے جب آپ نکاح کا ارادہ کرتے، نیت کرتے ہیں. اگر نکاح میں نیت یہ ہے، نکاح کا مقصد صرف لذت حاصل کرنا نہیں بلکہ بی بی فاطمہ الزہرا نے بتلایا، مولا علی نے بتلایا، اصحاب کرام نے بتلایا کہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ خدا ایسی اولاد عطا کرے جو اسلام کے کام آئے. کہ بی بی فاطمہ زہرا نے وصیت کی تھی یا علی میرے بعد شادی کرنا، فلاں مومنہ خاتون سے شادی کرنا، خدا اس کے بطن سے ایک بچہ تجھے عطا کرے گا جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار ہوگا. حضرت عباس کے لیے کہا. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ مقصد نکاح یہ ہے کہ جب بھی نکاح کریں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ایسی خاتون ہو، ایسی پاک اور پاکیزہ خاتون ہو کہ اس کے بطن سے ایسا بچہ پیدا ہو کہ وہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں تو ان کی غلامی میں اور ان کی خدمت میں اور ان کے لشکر میں وہ شامل ہو کر اسلام کا خدمت گزار بنے. مقصد نکاح یہ ہے. لیکن عزیزان گرامی آج افسوس یہ ہے کہ نکاح عبادت ہے، سنت ہے. النکاح من سنتی، رسول خدا یہ نکاح سنت ہے. جیسے آپ 2 رکعت نماز سنت پڑھتے، نکاح کوئی کھیل نہیں، کوئی کود نہیں، کوئی فضول چیز نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ سنت رسول ہے. مگر افسوس آج اس سنت رسول کا ہم نے اتنا مذاق اڑایا ہے، اتنا مذاق اڑایا ہے کہ کوئی سنت رسول اتنی آج نہیں بگڑی جتنی یہ سنت ہم لوگوں نے بگاڑ دی. آج یہ سنت بہت مظلوم ہے. وہ کیسے؟ بتائیے اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ گانا شروع کر دے مسجد میں، آپ اجازت دیں گے اسے؟ 2 تھپڑ مار کے نکال دیں گے. بھی گانے کی جگہ یہ عبادت کی جگہ نہیں اجازت دیں گے. یا نماز پڑھتے پڑھتے وہ ناچنا شروع کر دے کیونکہ سنت ہے، چاہے سنت نماز ہو، نہیں اجازت دیں گے آپ. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ نکاح بھی رسول خدا کی سنت ہے مگر اس میں کس قدر حرام شامل کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. نکاح میں جناب میوزک ہونا بہت ضروری ہے. استغفر اللہ. میوزک الغنا اشد من الزنا، حدیث موجود ہے شیعہ سنی کتابوں میں متفق کہ یہ میوزک جو ہے یہ زنا سے بڑا گناہ ہے. اب نکاح سنت رسول ہے اور نکاح میں جناب میوزک نہیں تو پھر شادی کہاں؟ اللہ اکبر. یہ ساری رسومات جو غیر اسلامی ہے وہ نکاح میں آ گئی. اور جناب مکس گیدرنگ ہوگی، بے پردگی ہوگی، یہ بھی نکاح کا ایک حصہ بن گیا. اب مجلسوں میں تو دیکھیں خواتین ایک طرف ہے، مرد کہ نہیں یہ شادی ہے، شادی ہے کوئی مجلس تھوڑی ہے. اس میں مکس گیدرنگ کا ہونا بھی ضروری ہے. دوسرا گناہ. اور تیسرا اسراف. اس قدر اسراف کیا جاتا ہے ہر لحاظ سے. اسراف شیطان
کا بھائی ہے اسراف کرنے والا. اسراف گناہ کبیرہ ہے. جب بعض لوگ بڑی بڑی ہوٹلوں میں شادیاں کراتے ہیں, جب ہماری عزت ہوگی 5 اسٹار ہوٹل میں شادی, صرف ایک وقت, پاکستان میں بھی یہاں بھی ہر جگہ یہ ریاکاری پھیلتی چلی جا رہی ہے تاکہ لوگ کہیں گے بھئی فلاں کی بیٹی کی شادی وہاں پر. ریا الشرک, خدا کے رسول کہتے ریا ہوا شرک کلن, ریا دکھاوا یہ پورا شرک ہے. صرف وہیں ہوٹل میں ایک رات کا جو ہے وہ 1-1 لاکھ روپے, 2-2 لاکھ روپے, 10-10 لاکھ روپے صرف بکنگ کے لیے لیتے, کھانا اس کے علاوہ. اور اسی پیسے میں اتنا اسراف ہوتا ہے کہ میرے خیال میں لوگ اتنا اسراف کرتے ہیں کہ 20, 40, 50 غریب لڑکیوں کی شادی آپ کروا سکتے. عزیزان گرامی, کتنے گناہ ہو گئے, بے پردگی ہو گئی, میوزک ہو گئی, اور اس کے ساتھ یہ تیسرا گناہ, بڑا گناہ ہے کبیرہ, یہ ریاکاری کا شرک ہو گیا. اب ابتدا میں جب 3 گناہ ہو جائیں تو بتائیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا, پھر اولاد صالح کہاں سے ہوگی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. فرمائے یعنی بالکل جیسے جاہل لوگ اسلام سے پہلے طواف کرتے تھے مگر طواف ننگے ہو کر کرتے تھے, کوئی ثواب ملے گا, عذاب ملے گا. آج مسلمان نکاح کرتے ہیں مگر 3-4 گناہان کبیرہ کر کے پھر نکاح کرتے ہیں. یعنی میوزک بھی ضروری ہے, ریاکاری بھی ضروری ہے, اسراف بھی ضروری ہے, مکس گیدرنگ بھی پتہ, اس کے بعد اور جو نکاح کرنے والے ان دونوں کو پتہ ہی نہیں کہ نکاح کا فلسفہ کیا ہے, کیا واجب ہے کیا حرام. وہ کہتے ہیں بس سب جو ہے وہ حلال ہو گئے. ایسا نہیں ہے. نکاح کے بعد بھی لڑکے لڑکی دولہے دلہن پر بہت ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے اسلامی ملک میں, نہ کہ انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, پاکستان میں, کہ 70 سال کی عمر ہے مگر وہ حرام پہ حرام کیے جا رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز حرام. 70 سال کی عمر اور اسلامی کنٹری. قرآن کہہ رہا ہے یسألونک عن المحیض, اے رسول یہ تجھ سے پوچھ رہے ہیں حیض کے بارے میں, مینسٹریشن کے بارے میں. اس دوران یہ بیمار میں مبتلا ہو جاؤ گے, حرام ہے, تم بیویوں سے دور رہو. اور ایک 70 سال کا بوڑھا مجھ سے پاکستان میں پوچھ رہا ہے کہ مولانا عجیب ایک نیا مسئلہ میں نے سنا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یعنی اس قدر جہالت, اس کی وجہ یہ کہ جناب جو شادی ہوتی ہے ان کا ہنگامہ ہوتا ہے, جبکہ یہ عبادت ہے. اس میں لڑکے کو پتہ ہونا چاہیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا دعائیں پڑھنی ہے, 2 رکعت نماز کے بعد جو ہے بہت سارے اعمال ہیں انہیں انجام دینا ہے. لیکن کون بتائے عزیزان گرامی, بہت ساری چیزیں حرام ہیں, اس کا نتیجہ اولاد پر ہوگا. پورا رسول خدا کا خطبہ ہے, یہ کام کرو گے تمہاری اولاد ظالم پیدا ہوگی, اگر تم نے یہ کام کیا تمہاری اولاد قاتل پیدا ہوگی, اگر تم نے یہ کام کیا تمہارا بچہ حافظ قرآن پیدا ہوگا. اللہ میں کہ پتہ ہی نہیں کسی کو. آپ نے دیکھا وہ بچہ جو ایران کا تباہی ہے, 5-6 سال میں حافظ قرآن بنا. یہ کیسے بنا؟ یہ ماں باپ کی پاک نیت کی وجہ سے. ماں اور اس کے بعد جب ان کا نکاح ہوا تو مہر میں یہ کچھ نہیں تھا کہ بھائی اتنے لاکھ دو گے, یہ پیسے دو گے, نہیں. مہر کی جگہ پر انہوں نے شرط یہ رکھی کہ ہم دونوں حافظ قرآن بنیں گے. اب انہوں نے جناب کام سٹارٹ کر لیا حفظ کا, اور اسی دوران اس خاتون کو حمل بھی ہو گیا. اور یہ یاد کرتے رہے, یاد کرتے کرتے کیا ہوا, وہ بچہ جو ہے وہ 4 یا 5 سال کا ہو گیا. اب انہوں ماں باپ نے دیکھا کہ آیت ہم پڑھتے ہیں تو آگے سے بچہ خود وہ آیت پڑھ لیتا ہے. دیکھیں یہ پاک نیت کا نتیجہ ہے, پاک نیت کا. عزیزان گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خطبہ دیا ہے, اگر تم یہ کام کرو گے تمہارا بچہ حافظ قرآن بنے گا, اگر تم نے یہ کام کیا تمہارا بچہ متقی بنے گا. لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. قبلہ رخ نہ ہونا, نہ لیٹنا حرام ہے. لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبلہ رخ ہونا حرام ہے. بھئی آپ کا ٹوائلٹ بھی قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے, اس سے آپ کے بچے کے ذہن پر اثر ہوتا ہے. خصوصاً مثلا یہ مسئلہ آپ کے انگلینڈ میں غیر اسلامی ملکوں میں ہے, بہت سارے اس کے سائیکولوجی اثرات ہوتے ہیں اور وہ ثابت بھی ہے. عزیزان گرامی لہذا آج یہ نکاح جو سنت رسول ہے وہ مظلوم ہے. پھر لوگ آ کے اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا ہمارے بچے ہمارا احترام نہیں کرتے. صلوات پڑھی محمد و آل. اولاد کہاں سے احترام کریں؟ ہم نے فاؤنڈیشن ہی غلط ڈالی, تو اب اگر ڈالی غلط تو اب کیا راستے بند ہو گئے؟ نہیں. اسلام
کے لیے یہ عظمت ہے اسلام کی کہ کبھی راستہ بند نہیں ہوتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. جس بھی حال میں ہو، جس بھی سٹیج میں ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. راستے کھلے ہوئے ہیں. اب بھی تم اپنی اولاد کو سدھار سکتے ہو، ان کی آپ پرورش صحیح کر سکتے ہیں، صحیح اسلامی تعلیم دے سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان کرام، بہت ضروری ہے کہ والدین، جو بھی والدین بچپن میں بچے کو نماز کا شوق دلا، نماز کی اہمیت دلا. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ نماز وقت پر پڑھنا. ویل للمصلین، قرآن کی آیت ہے نا. جہنم ہے نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز میں سستی کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی نمازی ہیں مگر پھر بھی جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے. کیوں؟ نماز میں سستی کرتے تھے. اور جو نماز پڑھے ہی نہیں تو اس کے لیے قرآن کی صریح آیت ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اے مسلمان، اگر تو نے نماز نہیں پڑھی تو دنیا تجھے مسلمان کہے گی مگر میں خدا تجھے مشرک کہوں. اور مشرک نجس ہے. اگر تو نمازی نہیں ہے تو خدا کی نظر میں نجس ہے. اگر تو نمازی نہیں ہے رسول کی نظر میں نجس ہے، اہل بیت اصحاب کرام کی نظر میں نجس ہے. کیوں نجس ہے عزیزان گرام؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ دیکھیے اللہ نے کچھ جو ہے نا بندے ایسے خلق کیے ہیں، ان کو بہت علم دیا ہے اور اس لیے کہ دوسروں کو ہدایت دیں. اسی طرح سے کچھ بندے ہیں اللہ نے انہیں دولت دی ہے تاکہ غریبوں کی مدد کریں. اسی طرح سے اللہ نے انسانوں کے ساتھ حیوانوں کو بھی خلق کیا ہے، وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے ہیں. مثلا کتا ہے مگر ہے وہ نجس، وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے ہے. خنزیر بہت نجس ہے، اسے اللہ نے کیوں خلق کیا؟ وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے. دیکھیے کتا نجس ہے مگر وفادار ہے. 10 دن 20 دن آپ اسے کھانا کھلائیں، ذرا سا اشارہ کریں گے وہ دوڑتا ہوا آئے گا. ہے وہ کتا مگر باوفا ہے. اب اللہ نے اس کتے کو خلق کیا ہماری ہدایت کے لیے. فقط 10 دن آپ نے کھانا کھلایا، آپ اشارہ کرتے ہیں وہ دوڑتا ہوا آ جاتا ہے. اب ہم انسان ہیں نا، خدا ماں کے پیٹ سے لے کر ہمیں رزق دے رہا ہے. 1 سال عمر ہو گئی، نماز واجب نہیں، روزہ واجب نہیں، کچھ 2 سال کے ہو گئے، کچھ نہیں، فری میں کھاؤ، فری میں جو بھی کرنا ہے کر لو، جو بھی حلال کھانا ہے کھا لو. 2 سال 3 سال 4 سال، لڑکا 14 برس، لڑکی 9 برس تک کوئی چیز واجب نہیں. بتائیے دنیا کی کوئی ایسی کمپنی ہے کہ 14 برس آپ کو گھر بٹھا کے کھلاتی ہے اور پھر خدا یہ کہتا ہے کہ اب یہ چیز تم پر واجب ہے اور اس کا بھی تجھے خود فائدہ ملے گا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. 14 سال خدا مفت کھلائے اور پھر ہمیں ہمارے فائدے کے لیے بلائے اور پھر بھی اگر ہم نہ آئیں تو اب فیصلہ خود کر لیں کہ ہماری نجاست زیادہ ہے یا کتے کی نجاست زیادہ ہے. ہاں؟ کتا نجس ہے مگر نمک حرام تو نہیں. 10 دن آپ نے کھانا کھلایا، آپ کے بلانے پر آ جاتا ہے. ایک بندے نے 14 برس 14 سال اللہ کا رزق کھایا، آنکھیں اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی، ہاتھ اللہ نے، ساری نعمتیں اللہ نے، اور 14 برس کے بعد خدا کہتا آ جا میرے بندے، نماز پڑھے گا تیرا ہی فائدہ ہو. سارے ہمارے فائدے دنیا میں بھی آخرت میں. اگر بلانے پر نہ آئے تو یقیناً ہماری نجاست اس کتے سے زیادہ ہے. آپ کو پتا یہ حدیث ہے، کتا نجس ہے مگر کیا کہتا ہے؟ وہ بھی شکر کرتا ہے، پروردگار سب سے زیادہ تو نے مجھے نجس بنایا مگر پھر بھی تیرا شکر. اور آگے کے جملے سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. خنزیر اور کتا یہ سب سے زیادہ نجس ہے نا. یہاں کتے زیادہ ہی ہوتے ہیں، ذرا خیال رکھیے. بچوں کو بتا دیں کہ اگر آپ کا ہاتھ گیلا ہے کتے سے لگ گیا تو آپ بھی نجس ہو جائیں گے. ٹھیک؟ کتا سب سے زیادہ نجس اور خنزیر پگ سب سے زیادہ نجس. مگر یہ کتا اور خنزیر دونوں کہتے ہیں، حدیث کے جملے ہیں، اے میرے اللہ سب سے زیادہ تو نے مجھے نجس بنایا. کتا کہتا ہے مگر تیرا شکر ہے میں کتا ہوں، نجس ہوں مگر نمک حرام بے نمازی تو نہیں ہوں. ہاں میں نمک حلال، جو مجھے کھلاتا ہے میں اس کے بلانے پر آ جاتا ہوں. یعنی کہتا ہے خدا شکر ہے کہ میں بے نمازی نہیں جو تیرے بلانے پر نہ آئے. یعنی یہ بچے کو سکھا دیں، اے بیٹے اگر تو نے نماز نہ پڑھی تو تیرا کھانا نجس، تیرا پینا نجس، تیرا چلنا نجس، تیرا بیٹھنا نجس، تیری زندگی نجس. زمین کس کی؟ خدا کی. رزق کس کا؟ خدا کی. آنکھ کس کی؟ خدا کی. ہاتھ کس کے؟ خدا کی. ساری نعمتیں خدا نے دی. اگر تو نے شکر نہ کیا، نعمت کا شکر نہ کیا تو یقیناً تیرا کھانا پینا اٹھنا نجس. صلوات پڑھیں محمد.
عزیزان، یہ ماں باپ کی ذمہ داری کہ بچپن میں یہ نہیں کہ جب عمر زیادہ ہو جائے اب تربیت دیں، نہیں، بچپن میں جیسے اسکول کے ٹائم پر، آفس کے ٹائم پر دوڑتے ہیں آپ اور بچے کو بھیجتے ہیں اسکول، اسی طرح سے نماز فجر کے وقت بچے کو اٹھائیں تاکہ بچپن میں اس کی عادت ہو جائے۔ اگر نمازی نہ بنا تو مجرم آپ ہیں، اگر آپ نماز کے لیے اٹھاتے تو یقیناً وہ خود نماز کے لیے اٹھ جاتا، کیونکہ آپ خود بھی سو رہے ہیں تو اسے کہاں سے اٹھائیں گے، یا خود اٹھ رہے ہیں تو کچھ ایسے بھی نادان ہے کہ نہیں ابھی بچہ ہے سو جائے، نہیں، 7 برس سے بچے کو ٹریننگ دے دیں۔ بلکہ دیکھیے بچے کی فطرت جو اسلام پر ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، نماز کے وقت خود بخود وہ رو کے ماں سے دودھ مانگتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ دیکھ لیں آپ، جتنے بھی دنیا کے بچے، نماز تہجد کے وقت بچہ روتا ہے یا نماز کے وقت فجر کے وقت روتا ہے، یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کی عادت کو خراب کر دیتے ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو نمازی بنائیں۔ اب وہ مر بھی جائیں، بچہ نماز پڑھتا رہے گا، اتنا ہی ثواب والدین کو قبر میں ملتا رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ آئیے خدا سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے۔ جیسے کل آپ نے دعائے کمیل کے نورانی کلمات سنے تھے، آج حضرت امام زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام کی نورانی دعا ابی حمزہ صومالی کے کچھ کلمات آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ دعا رات کے کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، رمضان میں تو خصوصاً آدھی رات کے وقت نماز تہجد میں اس دعا کا بڑا مزہ ہے، معرفت ہے، محبت ہے، عشق خدا ہے، اور مغفرت کے لیے بہترین دعا ہے۔ اور جو بہت سارے لوگ مریض ہیں، لا علاج مریضوں میں امراض کے لیے بتا رہا ہوں یہ دعا، اور اس کے ساتھ ایک عمل بھی دیکھیے۔ دیکھیں قرآن معجزہ ہے، قرآن زندہ معجزہ ہے، قرآن کے آج بھی معجزات آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ قرآن کا معجزہ بتلا رہا ہوں کہ قرآن اگر کسی بھی لا علاج بیماری میں کوئی مبتلا ہو، یہ آزمایا ہوا عمل بتلا رہا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارواح فدا۔ ایک ڈاکٹر کو میں نے یہ نسخہ دیا اور انہوں نے 2-3 سال اس پر عمل کر کے مجھے رپورٹ بھی دی کہ مولانا اس نسخے پر میں نے عمل کیا۔ 1 سال انہوں نے بتایا کہ 17 کینسر کے مریض ٹھیک ہو گئے اور 2 یا 3 برین ہیمریج کے۔ پھر دوسرے سال اسی طرح سے رپورٹ دی 18, 19, 20۔ یہ نسخہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے اندر شفا ہے، یقیناً شفا ہے، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے اور 7 اعضاء، آنکھ، زبان، ہاتھ، یہ جتنے 7 اعضاء ہیں ہمارے، یہ پاک ہونے چاہیے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد سورہ حمد 70 مرتبہ، سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد 70 مرتبہ، سورہ قل اعوذ برب الناس 70 مرتبہ، سورہ قل اعوذ برب الفلق 70 مرتبہ، آیت الکرسی 70 مرتبہ یعنی 70 ٹائم، اور پھر تسبیح درود کی ایک پوری پڑھ لیں یعنی 100 مرتبہ۔ زمزم کا پانی یا بارش کا پانی، 7 دن یہ عمل کریں، اور یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ اگر کسی بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہے، خدا قرآن کے صدقے میں شفا دے گا، اور اگر اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھیں تو نور علی نور ہو جائے گا، نور کے اوپر نور آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مل کے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اے خدا جلد سے جلد مظلوموں کی مدد کے لیے، آج دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں، دوسرے لوگ مظلوم ہیں، امام مہدی کا جلد ظہور فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ الہی تعذبنی بعقوبتک۔ بہت نورانی جملہ، ترجمہ سنیں۔ او میرے اللہ
طرح سے دعا مانگ. امام معصوم ہر گناہ سے ہمیں سکھلا رہے ہیں. او میرے اللہ مجھے عذاب کے ذریعے سے باادب نہ بنانا. اے خدا مجھے عشق رسول سے، عشق علی سے، عشق حسین سے باادب بنا دے. دیکھیے دو طریقے ہیں خدا کے کسی کو باادب بنانے کے. کبھی خدا پیار سے کسی کو باادب بناتا، کبھی خدا عذاب کے ذریعے سے کسی کو باادب بناتا. امام فرماتے ہیں لوگوں دعا کرو میرے اللہ مجھے عذاب کے ذریعے سے باادب نہ بنانا. اے عزیزو ایک گناہگار تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں. خدا نے فرمایا موسیٰ فلاں گناہگار، اس کا یہ نام ہے، یہ پتہ ہے، اسے شہر سے نکال دے اور حکم کر دے کوئی اس سے بات بھی نہ کرے، سوشل بائیکاٹ، کوئی اس کا رشتہ دار اس سے نہ ملے. کہ خدا کو پتہ تھا کہ یہ تب تک توبہ نہیں کرے گا جب تک یہ حال نہیں دیکھے گا. ذلیل و خوار کر کے حضرت موسیٰ نے اس گناہگار کو شہر سے نکال دیا. اب وہ گناہگار دوسرے شہر میں بھی جا کے رہ سکتا تھا جہاں اسے کوئی نہیں جانتا. میں خدا کو پتا تھا کہ اسی طریقے سے یہ توبہ کرے گا. تبھی مصیبت پر کبھی نہ گھبرایا کریں، اس کے پیچھے نعمت ہوتی. یہ کسی اور شہر میں نہیں گیا، صحرا میں بیابان میں بھٹکتا رہا، روتا رہا، توبہ کرتا رہا. اللہ نے اس کے دل میں ایک دعا ڈالی. سجدے میں سر رکھ کے دعا پڑھتا تھا، روتا تھا. کیا پڑھتا تھا؟ یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم لیس لہ الدنیا والآخرہ. او میرے اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، تو آخرت کا بھی مالک ہے. اس گناہگار پہ رحم کر دے جس کی نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی. اے خدا دنیا میں تو نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا اور آخرت میں میرے گناہوں کا عذاب انتظار میں. بہت روتا تھا. اللہ اکبر. رو رو کر اس نے سارے گناہ دھو دیے، مٹا دیے. کہ وعدہ ہے نا جس گناہ پہ اے بندے تو ایک آنسو بہائے گا اس گناہ کا سارا عذاب میں مٹا دوں گا. اب اس کے موت کی وقت آئی، اکیلا مر رہا ہے، تنہائی میں مر رہا ہے. ایک مرتبہ خدا نے دو فرشتوں سے کہا فرشتوں میرا ایک محبوب تنہائی میں مر رہا. اللہ اکبر. اے لوگوں رویا کرو اپنے گناہوں پر، کیونکہ رونے والا محبوب خدا بن جاتا. ان اللہ یحب التوابین. ایک آنسو آپ کے آنکھ میں نہیں آیا، خدا کہتا ہے رونے والے نہ گھبرا، تو میرا محبوب. تو فرشتوں کو بھیجا جلدی جاؤ، تنہائی میں میرا ایک محبوب مر رہا ہے. خدا نے ایک فرشتے سے کہا تو اس کی ماں کی شکل میں جانا، اسے اس طرح سے گود میں لینا جیسے ماں بیٹے کو گود میں لیتی ہے. باپ سے دوسرے سے کہا تو اس کے باپ کی شکل میں جانا. عزیزو یہ دونوں فرشتے آئے. خدا نے ملک الموت سے کہا اس کی روح آرام سے نکالنا، اس سے ذرہ برابر تکلیف نہ دینا. اور ادھر حضرت موسیٰ کو حکم دیا موسیٰ ایک میرا محبوب تنہائی میں مر گیا ہے، اپنے سارے اصحاب کو لے جا، اپنے ہاتھ سے غسل دینا، اپنے ہاتھ سے کفن دینا، اپنے ہاتھ سے دفنانا. پورے شہر میں اعلان ہوا، پورا شہر جانے لگا ولی خدا محبوب خدا کے جنازے میں جا رہے ہیں. جب وہاں پہنچے کیا دیکھا؟ یہ تو وہی گنہگار ہے
حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ یہ تو وہی گناہگار ہے جو میں نے تیرے حکم سے نکالا تھا. خدا کی آواز آئی موسیٰ اب اسے گناہگار نہ کہنا، یہ توبہ کر کے میرا محبوب بن چکا ہے. اے میرے اللہ ہمیں بھی موت نہ دینا جب تک گناہوں سے توبہ نہ کر لیں. سب مل کے کہیں یا غفار. ولا تمکر بی فی حیلتک من این لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک. اے خدا اگر خیر تیرے در سے نہ ملے گا پھر مجھے کہاں سے ملے گا. دعا یعنی خدا کے دروازے سے خیر و رحمت کی بھیک مانگو. اے میرے اللہ ومن این لی النجات ولا تستطاع الا بک. اگر نجات مجھے تیرے در سے نہ ملی پھر کہاں سے ملے گی. سب مل کے کہیں الحمدللہ 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 الذی یحلم انی حتی کانی لا ذنب لی. اگر غور سے دل سے معرفت سے یہ جملہ سنا آنکھوں میں توبہ کے آنسو آ جائیں کہ انسان کو مرنے کے بعد دو آنسوؤں کی ضرورت ہے. ایک وہ آنسو جو اپنے گناہوں پہ بہاتا، ایک وہ آنسو جو حسین کی مظلومیت پہ بہاتا. دو آنسو جو ہیں قبر و قیامت کا سہارا. عزیز و غور سے سنیں. اے میرے اللہ جب بھی میں نے تجھ سے کوئی چیز مانگی، اے میرے اللہ میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تو نے مجھے بیٹا دیا. اے خدا میں بیمار ہوا میں نے صحت مانگی تو نے مجھے صحت دی. میں فقیر ہو گیا میں نے تجھ سے دولت مانگی تو نے مجھے دولت دی. میں پریشان ہوا میں نے تجھ سے پریشانی سے نجات مانگی تو نے نجات دی. اے خدا جو بھی چیز میں نے مانگی اب ذرا غور سے سنیں. اے میرے اللہ جو چیز بھی میں نے مانگی تو نے مجھے ایسے عطا کی جیسے میں نے کبھی تیری دربار میں گناہ نہ کیا ہو، جبکہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں. مگر خدا کریم ہے گناہگار کو بھی دیتا ہے تو متقی کو بھی دیتا ہے. اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا. سب مل کے کہیں الحمدللہ الحمد الحمد للہ الحمد. اے الحمدللہ کہنے والوں بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہو آرام سے کہہ رہے ہو الحمدللہ. نہ کسی کو سردی لگ رہی ہے نہ گرمی لگ رہی ہے، مگر میں قربان جاؤں اس قیدی ایمان
الحمدللہ پڑھنے پہ شام کا بازار ہے اور قیدی سجاد ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے اور کوئی گرم خاک پھینک رہا ہے، کوئی باغی کہہ رہا ہے اور کوئی تازیانے سے مار رہا ہے، مگر امام کی زبان پہ یہی الفاظ ہیں الحمدللہ یزید راوی کہتا ہے میں نے شام کے بازار میں قیدی دیکھا، میرے دل میں رحم آ گیا، میں قیدی کے قریب گیا، میں نے ایک درد بھرا منظر دیکھا، میں نے کیا دیکھا؟ قیدی کا گلا اور 5 برس کے ایک بچے کا گلا ایک چھوٹی رسی سے بندھا ہے۔ وہ قیدی جب کمر سیدھی کرنا چاہتا ہے، باقر کی آواز آتی ہے، بابا بابا رسی چھوٹی ہے، میرا گلا گھٹ رہا ہے، بابا میرے مظلوم بابا، بابا آپ کو میری وجہ سے کمر جھکا کے چلنا پڑ رہا، آج خدا کی بارگاہ میں امام زین العابدین اور امام باقر کا واسطہ دیں تاکہ خدا ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے، مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کر لے، سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار بخش دے میرے اللہ، آج ہم سب کے گناہ او میرے اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ، خدا کہتے واسطے سے دعا مانگو، اور جب بی بی زینب کوفے کی بازار میں آئی، یا اللہ جتنے مجلس میں سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، یہ بڑا سخت جملہ ہے، کون بی بی جس کے لیے مولا علی نے وصیت کی تھی، حسن بیٹا میری بچیوں کو جب بھی نانا رسول خدا کے روزے پہ لے جانا تو رات کو لے جانا اور چراغ کی روشنی کم کر دینا تاکہ کسی نامحرم کی نظر او زینب کے قد پہ نہ پڑے، مولا علی ذرا کوفے میں آئیے، وہ نبی کی نواسیاں نبی کی بیٹیاں کوفے میں آئے، عزاداروں سارے کوفی پتھر مارنے لگے، 1 4 یا 5 برس کا بچہ سب جب پتھر مار رہے تھے اس نے بھی پتھر اٹھا کر مولا حسین کے سر کو مارنا چاہا، ایک دوسرے سر سے آواز آئی یوسف بیٹا وہ پتھر نہ مارنا، یہ میرے مولا حسین کا سر ہے،
بچے کے ہاتھ سے پتھر گر گئی، آیا اس سر کے قریب، ہے شہید راہ خدا بتا تو کون ہے، تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ سر سے آواز آئی بیٹا میں تیرا باپ حبیب ابن مظاہر ہوں۔ اور لوگ دعا کرے کوئی 4 برس کا بچہ بابا کی کٹی ہوئی سر نہ دیکھے، بچہ زمین پہ گر گیا، ماتم کرنے لگا، رونے لگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی